السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نکر لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا الغایۃ من جمیع الخیرات فی الحیاۃ بعد الممات انک لکل شیء قدیر۔ وصول برکت کے لیے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تعم علی سیدنا محمد تنحل بالعقد تنفرج بالکرب تكتب الحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويسأل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب آصف بن بلخیہ نے آپ کی خدمت میں تخت پیش کر دیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے، اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قالا سلیمان علیہ السلام نے کہا نکر لها عرشها، کہ بلقیس کے تخت میں رد و بدل کر دیا جائے، اس کے تخت میں کچھ تغیر و تبدل کر دیا جائے تاکہ وہ تخت پہچاننے میں نہ آئے، پہچانا بھی جائے اور اپنا بھی معلوم نہ ہو۔ تو لہٰذا جب آپ نے یہ حکم دیا تو آپ کے حکم کو سن کر شیاطین نے بالکل بلقیس کے تخت کو الٹا کر دیا اور اس کے اوپر گنبد نما قبے بنا دیے، جہاں لال موتی تھے وہاں ہرے لگا دیے، جہاں ہرے تھے وہاں لال کر دیے، تھوڑا بہت اس کے اندر انہوں نے فیر بدل کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اہتدی، کیا وہ ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ اس کو پہچاننے میں کامیاب ہوتی ہے، کیا وہ راہ پا لیں گی، کیا وہ اپنے تخت کو پہچان لیں گی، یا پھر ام تکون من الذین لا یہتدون، یا پھر ہو جائیں گی ان لوگوں میں سے جو ہدایت نہیں پاتے، جو حقیقت سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہے نا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، دیکھیے یہاں سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت بلوایا اور اس کے تخت میں تھوڑی تبدیلی کروا دی تاکہ جب بلقیس آئے اور اپنے تخت کو دیکھے تو دیکھنا یہ چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام کیا وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی۔ اس سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس میں کسی چیز کو سمجھنے کی، پہچاننے کی صلاحیت کتنی ہے۔ اگر میں اس کے سامنے دلائل رکھوں، اگر میں اس کے سامنے اپنی بات رکھوں تو میری بات کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں کتنی ہوگی، میں جو اس کے سامنے دلائل رکھوں گا ان دلائل کو پہچاننے کی، اس کو قبول کرنے کی اس کی صلاحیت کتنی ہوگی۔ کیونکہ ہر انسان کی ذہنی صلاحیت یکساں ہوتی ہے، کوئی انسان بہت زیادہ عقلمند ہوتے ہیں، کوئی کم ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ غبی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی بہت ہی زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ کتنا ہی بیان کر دو ان کو بالکل پلے نہیں پڑتا۔ تو انسان کی ذہنی صلاحیت کے اوپر یہ چیز منحصر کرتی ہے۔ اب چونکہ بلقیس ایک ملکہ ہے، وہ اتنی بڑی حکومت کی ایک اکیلی مالکہ ہے، تو سلیمان علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو اپنی سلطنت چلاتی ہے کس طرح سے چلاتی ہے، اس میں سمجھ بوجھ کا مادہ کتنا ہے، یہ حکومت کس طرح سے کرتی ہوگی، اپنی عوام کے ساتھ اس کا سلوک کیا رہتا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی عقل کی آزمائش کی جائے،
کہ اس میں سوچنے سمجھنے کی، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا کہ بھئی بچے کا امتحان لیا جاتا ہے، ہوتا ہے آئی کیو ٹیسٹ ہے نا، کسی کا جو ہے تو ذہنی آزمائش لی جاتی ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے. تو یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام اس کی ذہنی صلاحیت کو آزمانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب انسان کے سامنے حقیقت کو بیان کیا جائے، اس کے سامنے دلائل و براہین کی روشنی میں حق کو واضح کیا جائے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسان حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کتنی رکھتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف نماز روزے کو ہی دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بس جو جماعت نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، بس وہی حق پر. ان کے سامنے آپ دلائل رکھو، ان کے سامنے آپ باطل مسلک والوں کے عقائد کو بیان کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ مولانا تو لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے اس کی ذہنی صلاحیت کیسی، یہ کتنا کند ذہن انسان ہے جو حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، جو یہ جاننا ہی نہیں چاہتا ہے کہ اسلام کا، ایمان کا اصل دار و مدار عقیدے پر ہے. وہ اعمال کو اہمیت دے بیٹھا، اور عقیدہ جس کی بیس پر سب کچھ تھا، اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال قبول ہوں گے، وہ اس بات کو نہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتا. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ جماعت والے تو بہت کام کرتے، بہت نماز پڑھتے، دین کی دعوت دیتے، ادھر ادھر جاتے. ارے اللہ کے بندے، اس کا عقیدہ بھی دیکھ لے وہ کہاں تک درست ہے. بعض پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو گریجویٹ کہلانے والے، پھر چاہے وہ ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، انہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا ہے، لیکن ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اسلام جس چیز کو پہلے فوقیت دیتا ہے وہ توحید ہے، وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ درست ہے تو سارے اعمال درست ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہاں سلیمان علیہ السلام اس کی عقل کو جاننا چاہتے تھے کہ بلقیس کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے، کہ اگر وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے. اگر پہچان گئی، سمجھ گئی، تو پھر میں جو دلائل اس کے سامنے رکھوں گا، میں اس کے سامنے حق اور باطل کو جو بیان کروں گا، یہ ان کو بھی جان جائے، اور پھر یہ آسانی سے میرے دین کو قبول کر لے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس مقصد کے تحت بلقیس کی آزمائش کی. فلما جاءت، جب بلقیس آئی ہے نا، اب بلقیس پہنچی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو جیسے ہی وہ حاضر ہوئی تو اس نے وہ اپنا تخت پڑا ہوا دیکھا، کیونکہ وہی سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کا تخت رکھا ہوا تھا. تو اس نے جب اپنا تخت دیکھا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا اہٰذا عرشکی، کہ یہ تیرا تخت ایسا ہے نا. صبح سامنے اس سے جو سوال کیا کہ تیرا تخت ایسا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے نا. اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ تیرا ہی تخت ہے تو پھر اصل مقصد فوت ہو جاتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا تو اصل مقصد یہ تھا کہ اس کی ذہنی آزمائش کر سکے. اگر پہلے ہی اسے یہ سوال کر لیتے تو پھر اصل مقصد پورا نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے کہا کہ تیرا تخت ایسا ہے. اب جب بلقیس نے دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئی، عقل مند تھی. قالت، اس نے کہا، ہے نا، عقل مند عورت تھی، کیونکہ ایسے ہی وہ جو ہے تو بادشاہ نہیں ہوتی. آج کل کے تو بس بیٹھ جاتے ہیں تخت پر، گدے پر جا کر، جن بیچاروں کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، پھر جعلی سرٹیفکیٹ لا کر دکھا دیتے کہ ہمارا پی ایم جو ہے تو کون سی ڈگری پاس کیا ہو. ایسے جاہل ہوتے ہیں. تو بہرحال سلطنت سنبھالنے کے لیے انسان کو اتنا علم بھی ہونا چاہیے، انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. بہرحال تو چونکہ بلقیس ایک عقل مند عورت تھی، تو چونکہ وہ سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام مجھے آزمانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایسا سوال مجھ سے کیا. کیونکہ جیسے اس نے اپنے تخت کو دیکھا تو وہ پہچان تو گئی کہ تخت میرا ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہونے کی وجہ سے تھوڑا پش و پیش میں بھی پڑ گئی کہ کہیں یہ میرا ہی ہے یا نہیں. اگر میرا ہی ہے تو ایسا تو نہیں تھا، اور اگر میرا ہی ہے تو ایسا کیوں ہو گیا. تو اسی پش و پیش میں تھی، لہٰذا اس پر حقیقت آشکارا ہوئی، وہ سمجھ گئی کہ امتحان ہے. تو اس نے جواب بھی بڑا جو تو اچھا جواب دیا. کہنے لگی کأنہ ہوا، ہاں ہے تو ایسا ہی، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرا تخت ہے، لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ میرا تخت ہے، کیونکہ میرا تخت ایسا ہی ہے. لیکن اب مکمل اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرا ہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرا نہیں ہے. اس نے دونوں کے درمیان کا جواب دیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے سوال بھی ویسے ہی کیا تھا. سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تیرا تخت نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تیرا تخت ہے. درمیانی سوال کیا تھا، اسے شبہ میں ڈال دیا، اسے شک میں ڈال دیا کہ تیرا تخت ایسا ہے
تو اس نے بھی جواب بڑا عقل مندی کا دیا، یہ نہیں کہا کہ میرا ہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرا نہیں ہے، بلکہ کہا معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ میرا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس کی عقل کا امتحان ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، اور وہ چونکہ ایک عقل مند عورت تھی، وہ بھی جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، مجھے آزمانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس لیے پھر وہ آگے کہنے لگی وہ اوتینا العلم من قبلھا، اور مجھے تو اس سے پہلے ہی اس کا علم ہو چکا تھا، میں تو پہلے ہی جان گئی تھی، مجھے تو پہلے اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ یا علماء نے دو تفسیریں، ایک تفسیر یہ کہ مجھے آپ کی نبوت کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا، جیسا کہ آپ کے اس کے پاس جب خط پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ میں پہلے ہی آپ کی نبوت کو جان گئی تھی، آپ کی نبوت کے دلائل کو سمجھ گئی تھی، وہ جو بطور معجزہ آپ کا خط میرے پاس آیا اور جو آپ کی مہر سلیمانی میں نے دیکھی، تبھی میں جان گئی تھی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یقیناً جو ہے تو نبی ہو، اللہ کا رسول ہے۔ تو لہٰذا یا تو یہ مراد ہے، یا بعض علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بلقیس کو خبر مل چکی تھی کہ اس کا تخت غائب ہو گیا، اس کا تخت جسے وہ حفاظت کے ساتھ 7 کمروں میں بند کر کے آئی ہے، وہ تخت اب اس کی جگہ پر نہیں ہے، وہاں سے وہ تخت جا چکا ہے۔ اور جیسے اس نے اپنا تخت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ معجزہ بھی سلیمان علیہ السلام ہی کا ہے، یہ کارنامہ بھی سلیمان علیہ السلام ہی کا ہے۔ تو کہنے لگی میں تو پہلے ہی جان گئی، میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی، لہٰذا مجھے اس بات کا علم اس سے پہلے ہو چکا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اس سے پہلے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی وہ مسلمان، چونکہ ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کو مان لینا، لیکن ایک ہوتا ہے دل سے ماننا، ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا، ہے نا۔ اسلام بھی یہ چاہتا ہے نا، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی ہو اور دل سے اس کی تصدیق بھی، ہے نا۔ تو چونکہ وہ پہلے ہی اس بات کو تسلیم کر چکی تھی، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عقل مند عورت جو اتنی بڑی بادشاہت کو سنبھالے ہوئے ہے، جو اتنے ہزاروں لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، جس کے ماتحت 12,000 بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، اور ان کے ماتحت، ان بادشاہوں کے ماتحت ہزار سے بھی زیادہ کی رعایا ہوتی ہے، تو ایسی حکومت کرنے والی عورت جو اتنی آسانی سے سلیمان علیہ السلام کے سوال کا جواب بھی دے گئی، تو اتنی عقل مند عورت اب تک جو ہے تو اس غلط فہمی میں کیسے پڑی رہی، اور ایک بت کی پوجا کیسے کرتی رہی، یا سورج کو کیسے پوجتی رہی، وہ گمراہی کے دلدل میں کیوں پڑی رہی؟ تو قرآن نے جواب دیا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اسے غیر اللہ کی پرستش سے روکا، غیر اللہ کی پرستش نے اسے روکے رکھا تھا۔ اب تک وہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق، تو چونکہ وہ اب تک غیر کی پوجا کر رہی تھی، وہ سورج کی بندگی کر رہی تھی، سورج کو اپنا معبود سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے کیوں وہ بھی ایسا کیوں ہوا کہ اس لیے کہ انها كانت من قوم الكافرین، اس لیے کہ وہ کافر قوم میں پیدا ہوئی، وہ کافروں کے درمیان پیدا ہوئی تھی، کافروں کے درمیان اس کا رہن سہن تھا، اس کے ارد گرد تمام لوگ کفار تھے، تو لہٰذا جیسی صحبت ویسی رنگت، کافروں میں جب پیدا ہوئی تو اس کا معاملہ بھی ویسے، اسی لیے کہتے ہیں جیسی صحبت ویسی رنگت، آپ جیسے لوگوں میں رہوں گے آپ پر ویسا ہی رنگ چلے، اگرچہ وہ کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی دانشور کیوں نہ ہو، لیکن ماحول اسے جیسا ملے گا انسان اسی میں ڈھل جاتا۔ تو چونکہ بلقیس ایک عقل مند عورت تھی، لیکن اس کے اطراف کا ماحول، اس کے گرد و پیش کا ماحول تمام کا تمام کفریہ ماحول، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے تو سورج کو پوج رہے، پوری قوم سورج کو پوج رہی ہے، سارے بادشاہ سورج کو پوج رہے، تو وہ بھی سورج کو پوج رہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہم بھی ادھر ہی چلے، پھر یہ تحقیق نہیں کرتے کہ کدھر ہے، وہ صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لوگ یہ نہیں سنتے بس سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے تو وہیں چلو۔ اگر ہم کہیں ہوٹل کہیں باہر جاتے ہیں تو کھانا کھانا ہے، تو بولے کون سی ہوٹل میں زیادہ کر دی گئی، وہاں اچھا پکا ہوا وہی چلو، ہے نا۔ تو لوگ کیا دیکھتے ہیں، بھیڑ جدھر جا رہی ہے لوگ ادھر ہی چلے چلتے، لیکن کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ آج اگر صرف تعداد کی بنیاد پر کسی کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ ہوتا تو پھر تو
غیر مسلم ہم سے زیادہ ہے تعداد میں، تو کیا کوئی اسلام کو چھوڑ بیٹھے؟ نہیں، تعداد ان کی زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہ جب اس کو پوج رہے ہیں، وہ فلاں کو پوج رہے ہیں، وہ وشنو کو پوج رہے ہیں، وہ فلاں دیوی کو پوج رہے ہیں، وہ شیو کو پوج رہے ہیں، وہ رام کو پوج رہے ہیں، تو پھر کیا ہم بھی ادھر ہی چلے جائیں؟ ایسا نہیں۔ تو تعداد کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو ہماری تعداد میں کتنے لوگ ہیں، ہماری جماعت میں تو ڈاکٹر بھی آتے، ٹیچر بھی آتے، انجینئر بھی آتے، تو ہماری جماعت حق پر ہے، تو کیا اس سے وہ وہابی دیوبندی یا غیر مسلک والے حق پر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو تعداد کبھی بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی ہے کہ وہ شخص، وہ مسلک یا وہ مذہب یا وہ دین حق پر ہے یا غلط۔ ہمیشہ اس کے دلائل فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے مارکیٹ کے اندر ابھی جان لیجیے حال ہی میں جو چیز چل رہی ہے آدی واسی تیل کی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آدی واسی تیل بڑی دوروں میں چل رہا ہے نا، اب اس میں اصلی بھی اور نقلی بھی، اب بھائی ہم اس کی بحث نہیں، لیکن میں اتنا کہوں کہ ایک کوئی بھی چیز جب مارکیٹ میں ٹرینڈ ہوتی ہے تو جہاں وہ اوریجنل ہوتی ہے وہی اس کا ڈپلیکیٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو لوگ اگر کبھی ڈپلیکیٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سستے میں بھاگ رہے ہیں، سستی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو اوریجنل چیز ہے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ تو تعداد سے یہ فیصلے کبھی نہیں ہوتے۔ بہرحال تو یہاں پر جب بلقیس نے دیکھا کہ اس کی پوری مملکت کے لوگ، یہاں تک کہ اس کے باپ داداؤں کو جس کو اس نے دیکھا تھا وہ بھی سورج کی پوجا کرتے تھے، تو وہ بھی سورج کی پرستش کرتے تھے، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسی صحبت ویسی رنگت۔ آپ جن لوگوں کی صحبت میں رہوں گے ان کا اثر یقیناً آپ پر ہوگا۔ تو بہرحال چونکہ بلقیس جو ہے تو ایسے لوگوں کے درمیان تھی۔ اب یہاں پر ایک چیز صاحب تفسیر البیان بیان فرماتے ہیں کہ آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا کسی کام میں مشغول ہونا اس کی ضد سے اسے مانع رکھتا ہے۔ انسان جب کسی بھی چیز میں مشغول ہوتا ہے، کسی کام میں پورا کھو جاتا ہے، تو اس کام کی جو ضد ہوتی ہے، جو اس کے الٹ ہوتا ہے، انسان اس سے جو ہے تو دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور جیسے یہاں بلقیس جب کفر کے ماحول میں رہی اور وہ غیر کی پرستش کرنے لگی تو حق سے دور ہوئی، وہ خدا سے دور رہی، خدا کی بندگی سے دور رہی، اور حق کے پہچاننے سے وہ محروم رہی۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو انسان دنیا میں مستغرق ہو جائے، جو دنیا سے محبت کرنے لگے، تو اس کے دل سے پھر اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ جو انسان دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی شہوتوں کو زیادہ اہمیت دینے لگے، دنیاوی کاموں کو اہمیت دینے لگے، وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں ایک ہی چیز رہی ہے نا، دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، ضدین کا اجتماع کبھی نہیں ہوتا، دو مخالف چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی دیکھا آگ اور پانی ایک ساتھ جمع ہوا؟ کبھی نہیں جمع ہوتا ہے۔ دن اور رات کبھی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ دن ہوگا تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، کوئی ایک ہی چیز ہوگی۔ تو جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت ہوگی وہاں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، اور جہاں دنیا کی محبت ہوگی وہاں اللہ و رسول کی محبت نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو انسان اگر دنیاوی کاموں کو اہمیت دے گا وہ عبادت سے دور ہو جائے گا، اور جو عبادت کو اہمیت دے گا، جو نمازوں کو اہمیت دے گا، وہ دنیاوی کام بھلے ہی کم کر پائے گا لیکن اللہ تعالیٰ برکتیں بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو ہر چیز اپنی ایک ضد رکھتی ہے، تو انسان جس کام میں مشغول ہو جاتا ہے اس کی ضد سے وہ محروم ہوتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے ہی والی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ایک ایسا محل تیار کرو کہ جس کا فرش بالکل کانچ کی طرح ہو، بلورین کی طرح، اس قسم کا پتھر لایا جائے جو بالکل کانچ کی طرح ہو، جس کے نیچے کی تمام چیزیں صاف و شفاف نظر آتی ہو، جو شیشے کی طرح ہو کہ اس کے نیچے اگر کوئی دیکھے تو اسے اوپر کانچ دکھائی نہ پڑے، ہے نا۔ جیسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں سلائڈنگ لگی ہوئی ہے نا، اب کبھی دروازہ بند ہوتا ہے، بعض لوگ جلدی میں آتے ہیں وہ دھیان نہیں دیتے کیونکہ آر پار سب دکھائی دے رہا ہے، وہ سیدھا آ کر کے آ جاتے تو ان کو پھر ٹھوکر لگتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے نا کہ یہاں کانچ لگا ہوا ہے، کیونکہ کانچ کے اس پار کا تو سب نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا جو تو پتھر یا ایسی چیز لاؤ بلورین کا کہ جس کے آر پار تمام چیزیں نظر آئے، اور اس کے نیچے پانی، اور اس پانی کے اندر مچھلیاں اور دیگر سمندری جانوروں کو ڈال دیا جائے، اور اس کے اوپر اس کو رکھا جائے، اور پھر میرا تخت وہاں رکھا جائے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے اس طرح سے اپنے محل کو تعمیر فرمایا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کا محل تعمیر ہوا تو صحن جو تھا اس کا بہت بڑا تھا،
بہت بڑا اس کا صحن تھا، اور اس میں جو ہے تو اوپر جو ہے تو یہ فرش لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی تھا، اور اس پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں اور دیگر جانور جو ہے تو چل رہے تھے، اور سورج جب نکلتا تو بالکل سورج کا عکس اس کے اندر پورا پورا نظر آ رہا، آسمان نظر آ رہا، ہر چیز۔ تو جب بلقیس جو ہے تو آئی ہے نا، قیل لا ادخل الصرح، تو جب بلقیس سے کہا گیا کہ اس میں داخل ہو جا، ہے نا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ، کیونکہ صحن بہت بڑا تھا اور سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے اطراف میں آپ کی تمام فوج، انسان، جنات اور دیگر چرند پرند سب موجود تھے۔ تو جیسی بلقیس آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آ جاؤ، فلما رأتہ، بس جب بلقیس نے دیکھا کہ اس میں تو سورج چمک رہا ہے، یہاں تو مچھلیاں تیر رہی ہیں، تو وہ سمجھی کہ شاید یہ پانی ہے۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں چل پایا کہ اس کے اوپر کوئی فرش بھی ہے نا، حسبتہ لجۃ، پانی موجیں مار رہا، اڑ رہا ہے نا، پانی جس طریقے سے لہریں اٹھ کر آتی ہے نا، تو ویسی لہریں اٹھ کر کے آ رہی تھی۔ تو بلقیس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ یہ فرش ہے اور پانی اس کے نیچے، وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ تو لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام نے اسے آنے کے لیے کہا تو اس نے کیا کیا، اس کو لگا کہ شاید پانی گہرا ہے نا، تو اتنا بھی گہرا نہیں ہے کہ ڈوب جائے، اتنا ہے کہ پانی پنڈلیوں تک آئے گا، ہے نا۔ اب جب ہم کئی ندی چھوٹی ایسی ہوگی جہاں پانی بہ رہا، اس کو پار کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے، اپنے کپڑے کو اٹھا لیتے، تو بلقیس نے بھی وہی کیا، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا، اس نے اپنا کپڑا پنڈلیوں تک اٹھا لیا، ہے نا۔ جو پنڈلی ہوتی ہے، اب دیکھو پیر کے حصے، ہے نا، کہ ہمارا جو پیر ہوتا ہے نا، اس کا تلوا ہوتا ہے اوپر کا، پھر حصہ پشتوں کا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو ہم ٹخنا بولتے ہیں، ہے نا، اور ٹخنے سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پنڈلی کہلاتا ہے، جو گھٹنے سے بھی نیچے ہوتا ہے، جس کو ہم ران کا حصہ بولتے ہیں، وہ پنڈلی ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا اس نے اپنا کپڑا وہاں تک اٹھایا۔ آج کل کے بیچارے کچھ جو ہے تو یہ صاحب کہتا ہوا عابد بندی اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ لیتے ہیں اور پیجامہ پنڈلے تک کے رکھتے ہیں، پنڈلی کے اوپر رکھتے ہیں، جبکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ جو پیجامہ ہے یا پینٹ ہے وہ ٹخنا سے اوپر ہونا چاہیے، یہ سنت۔ وہ کیا کرتے ہیں، سیدھا پنڈلی کے اوپر تک کے چڑھا دیتے ہیں، یہ خلاف سنت، اتنا بھی اوپر نہیں چڑھانا چاہیے، خلاف سنت۔ بہرحال تو بلقیس نے کیا کیا، اس کو اوپر چڑھا لیا، ہے نا۔ اب چونکہ وہ تو عورت تھی، اب عورت کا تو یوں بھی پورا جسم عورت ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سمجھ نہیں پائی ہے کہ پانی کے اوپر جو ہے تو ایک قسم کا شیشہ لگا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہی کہ پانی ہی ہے، تو اس نے اپنے پیروں سے جو ہے تو کپڑا اٹھا لیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے کہ بلقیس نے اپنا جب کپڑا اٹھایا تو اس سے کیا ثابت ہوا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بلقیس کا جو لباس تھا وہ ٹخنوں تک بھی تو کم سے کم تھا، ہے نا، کیونکہ اگر ٹخنے تک بھی اس کا لباس اگر ہم مان لے تو اس کو اٹھانے کی ضرورت تھی، تو اس نے کہا تک اٹھائی، پنڈلی تک کے اٹھائی، ہے نا، ٹخنے تک نہیں اٹھائی، قرآن نے کیا کہا، پنڈلی تک اٹھائی۔ تو لباس اس کا آلریڈی کہاں تک تھا، ٹخنے تک تھا، یا ٹخنا سے نیچے بھی رہا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اس دور کی عورتیں اگرچہ زمانے جہالت میں بھی ہو، اگرچہ وہ کافرہ بھی ہو، اسے اپنے ستر عورت کا کتنا خیال تھا، وہ اپنے جسم کو کتنا چھپا کر کے رکھتی تھی، اور یہی شریعت چاہتی۔ لیکن آج کل اللہ خیر کرے، اب دور اس بے حیائی کا آیا ہے کہ عورتیں ایسا ایسا تنگ اور چست لباس پہنتی ہے کہ ان کے بدن کی حیت برقرار، ایسا لباس پہنتی ہے کہ لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی، آدھے آدھے لباس پہنتی ہے، اللہ، اور غیروں کو تو چھوڑ دو، ان کا تو ہم ذکر ہی کیا کریں، ان پر تو شریعت ہی لاگو نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان عورتوں کا بھی حال ہے، مسلم عورتیں ہماری، اللہ خیر کرے۔ آج کل نقاب بھی ایسے نکل گئے، برقعے بھی ایسے نکل گئے کہ جب اس کو پہن کر نکلتی ہے تو جسم کی حیت نظر آتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے، تو یہ بے حیائی کا معاملہ ہے۔ تو یہاں سے سوچے کہ بلقیس ابھی ایمان نہیں لائی تھی، ابھی کافرہ تھی، حکومت کرتی تھی، اتنی بڑی ملکہ اور بادشاہ تھی، لیکن باوجود اس کے لباس کا عالم یہ تھا کہ اس کے جسم کے حصے چھپے ہوئے رہتے، کیونکہ جب وہ آئی تو اس نے اپنا لباس جب اوپر کو اٹھایا تو تب اس سے پتہ چلا، ہے نا۔ تو چونکہ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اپنا لباس جو ہے تو اوپر کو اٹھا رہی ہے پنڈلی تک، تو آپ اللہ کے نبی، دیکھو نبی کی غیرت کو دیکھو
نبی کی حیا کو دیکھو کہ وہ اسی چیز کو قطعاً گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ نے فوراً اس سے جو ہے تو کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ اب ظاہر سی بات اس کا سطر کھل رہا تھا اور غیر محرم کے سطر کو دیکھنا جائز نہیں تھا، یہ تو کسی بھی شریعت میں نہیں۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس سے کہا کہ تمہیں کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پنڈلی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہو بے شک وہ گمان کر رہی ہے، وہ جسے سمجھ رہی ہے، سرہم ممردن، وہ تو ایک چکنا سیدھا جو تو فرش ہے، لہٰذا ایک چکنا محل ہے جو شیشے کی طرح ہے۔ کس طرح سے؟ من قواریر، یعنی کہ ایک شیشے کا محل ہے، یہ کانچ کا محل ہے، تجھے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں، تو اسے پانی سمجھ رہی ہے، پانی تو اس کے نیچے بہ رہا ہے، تو بغیر کپڑا اٹھا کر کے چلی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس سے یہ کہا اور جب اس نے اپنا قدم اس پر رکھا، تب وہ سمجھ گئی کہ واقعی میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ میں جسے پانی سمجھ رہی تھی، میں جسے اپنی عقل میں، اپنے گمان میں، اپنے فہم میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی ہے، مجھے اسے پار کر کے جانا ہوگا، یہ تو ایک شیشے کا محل ہے، یہ تو ایک کانچ کا محل ہے، لہٰذا یہ سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ۔ لہٰذا جیسے اس نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا اور آپ کی یہ معاملہ دیکھا تو فوراً کہنے لگی، قالت، جب بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا یہ حال دیکھا، آپ کے اس معجزے کو دیکھا تو کیا کہنے لگی؟ ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اتنے سالوں تک، اتنے برسوں تک میں تیرے غیر کو پوجتی رہی، اتنے برسوں تک میں تیری نافرمانی کرتی رہی، میں سورج کی بندگی کرتی رہی، میں اسے معبود اور الہ سمجھتی رہی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں غلط مذہب کو اب تک مانتی رہی اور تیری الوہیت سے اور تیری ذات سے میں جو ہے تو محروم رہی، میں اسے سمجھ نہیں پائی، میں حق سے دور رہی، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ لہٰذا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتی ہوں اس اللہ پر جو سارے عالموں کا پروردگار ہے۔ اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو، دل تو پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا، اب اس نے زبان سے بھی کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ وما اسلمت، میں ایمان لاتی ہوں، میں تسلیم کرتی ہوں، میں قبول کرتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں بہت اہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات کہ بلقیس نے جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور آپ کے ان معجزات کو دیکھا تو دیکھو اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اس کا معاملہ پھر کیا ہے نا، تو نبی کی صحبت کا معاملہ بھی سمجھ ہے نا، اللہ والوں کی صحبت کو بھی سمجھ لیں کہ جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو لہٰذا ایک نبی کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ کافر بھی پہنچے تو ایمان لے آئے، ہے نا، تو اس سے سب سے پہلی چیز تو ایک یہ بھی نصیب ہو گئی کہ وہ خدا کی معرفت کو جانے، خدا کی معرفت اسے نصیب ہو گئی، کیونکہ یہاں پر اس نے للہ رب العالمین کہا ہے، سارے جہانوں کا پروردگار کہا۔ گویا کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس کی عقل میں خود اتنی وسعت آ گئی، اتنی سمجھ اور علم اتنا براہ راست اس کو نبی سے مل گیا کہ وہ یہ جان گئی کہ یہ ایک عالم نہیں، ہزاروں عالم ہے، کئی عالم ہے، اور ان سب کو چلانے والا ایک پروردگار ہے۔ اور جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ یہیں بیٹھے بیٹھے میرا تخت میرے ملک سے بلا لے، جو ایسا محل تعمیر کر دے، یقیناً جس نے اسے نبی بنایا اس خدا کی شان کیا ہے۔ وہ رب کیسا ہوگا جب ایک اس کا نبی ایسا محل تیار کر سکتا ہے، تو وہ رب ہے، اس نے سارے عالموں کو تیار کیا، اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، وہ سب کا خالق اور سب کا مالک ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ گئی تو گویا پتہ چلا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچتے ہی انسان کو خدا کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ بلقیس نے کیا کہا؟ وہ اسلمت مع سلیمان، مع سلیمان، وہ اسلمت، میں ایمان لاتی ہوں، میں قبول کرتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔
ہے نا، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتی ہوں یا ان کی بارگاہ میں پہنچ کر میں یہ ایمان قبول کری ہوں، جیسا ایمان سلیمان علیہ السلام کا ہے ویسا ایمان میں لاتی ہوں، جیسا عقیدہ سلیمان علیہ السلام کا ہے ویسا عقیدہ میں بھی رکھتی ہوں۔ تو گویا اس نے اس بات کی دلیل دے دی کہ بغیر نبی کے وسیلے کے ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم براہ راست خدا تک پہنچ جائیں گے، ہمیں کسی نبی ولی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غوث پاک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غریب نواز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سن لے کہ بلقیس بھی ایمان لا رہی ہے تو ما سلیمانہ پہلے کہہ رہی ہے اور للہ رب العالمین بعد میں کہہ رہی ہے کہ خدا تک پہنچنا ہے تو پہلے سلیمان تک تو پہنچ جاؤں کہ جو سلیمان سلام تک پہنچے گا وہ خدا تک پہنچے گا۔ یہی عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے کہ جس نے پیر کا دامن تھاما، جو پیر تک کے پہنچا اس کا پیر اسے نبی تک پہنچا دے گا اور نبی اسے خدا سے ملا دے گا۔ تو بغیر وسیلے کے کوئی خدا تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہی عقیدہ، یہی بات بلقیس نے بھی بتا دی۔ ما سلیمانہ پہلے کہا کہ میں تو پہلے آئی ہوں سلیمان، کیونکہ انسان پہلے کس کو جانتا ہے نا، پہلے وہ ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے۔ میں بھی آگے اس کو تفصیل سے عرض کروں گا۔ ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے۔ ایک انسان پہلے دوسرے انسان پر یقین کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، اسی کے بعد تو پھر اس کی بات کو مانتا ہے نا، تب اس کو جو کہہ رہا ہے اس کو وہ مانے گا۔ تو پہلے اگر ہم نے کسی ولی کو مان لیا تو ان کی بات بھی مانیں گے، نبی کو مان لیا تو ان کی بات بھی مان لیں گے۔ پھر اگر نبی کہے خدا ہے تو ہم نے نہیں دیکھا، ہم کہیں گے خدا ہے۔ نبی کہے جنت ہے جہنم ہے تو ہم نے مان لیا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا سارا دار و مدار تو نبی ہی پر۔ اگر نبی کو بیچ میں سے ہٹا دو، وسیلے کو ہٹا دو، تو پھر خدا اور ہمارے درمیان رہ ہی کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ بغیر وسیلے کے، بغیر انبیاء اولیاء کے خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور یہی واسطہ خدا نے ہمارے درمیان میں رکھا۔ مجھ تک آنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوبوں تک آ جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں، تو پہلے میرے محبوب سے محبت کرنا سیکھو، پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، پہلے ان سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ جس نے یہ کر لیا میں خود اسے اپنا دوست بنا لوں۔ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ یہی چیز بلقیس نے بھی بتائی کہ میں تو پہنچی ہوں سلیمان علیہ السلام تک، اور جیسے ہی یہاں پہنچی تو مجھے اللہ نے اتنی معرفت بھی عطا کر دی۔ اب دیکھو صحابہ کرام کا مرتبہ، میں نے کہا نا صحبت کی بات، صحابہ کرام کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں کر ملا، ہے نا۔ اب ہم آج سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اولیاء ہماری امت میں، غوث پاک ہے، غریب نواز ہے، میرا علی داتار ہے، موسیٰ قادری اور بھی دیگر بڑے بڑے اولیاء جن سے بہت ساری کرامتیں ظہور میں آئی، اور جنہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ امام اعظم نے اتنی بڑی فقہ کی کتابیں لکھ دی، فقہ حنفی کا مسلک دیجیے۔ صحابہ کے یہاں یہ معاملہ کیا صحابہ کو یہ علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو یہ مسائل معلوم نہیں تھے؟ کیا صحابہ کے پاس یہ معرفت کا علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس یہ کرامتیں نہیں تھیں؟ تو اس کا جواب ہے بے شک تھا، بالکل تھا، اس لیے کہ انہوں نے تو براہ راست نبی سے لیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک انسان جو سمندر کے پاس بیٹھا ہو، ایک انسان جو سمندر سے دور ہو، جب وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے تو جو سمندر کے پاس بیٹھا ہو اسے پیاس لگے گی ہی کب؟ وہ تو آلریڈی سمندر کے پاس بیٹھا ہے۔ جنہوں نے حضور سے براہ راست لیا ہے انہیں سینہ بہ سینہ ملا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہی انہیں اتنا علم مل جاتا تھا، اتنی معرفت نصیب ہو جاتی تھی کہ انہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اور وہ عبادات میں ایسے مشغول رہتے تھے کہ ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں رہتی۔ تو چونکہ صحابہ کو کئی زیادہ علوم حاصل تھے، اسی لیے صحابہ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی وقت کا ولی اور غوث بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ صحبت کتنی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز کہ تصوف کا ایک بس آخری نقطہ یہاں سمجھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا قالا، ہے نا، آپ نے کیا کہا تھا کہ نکر لہا عرشہ، اس کے تخت میں تبدیلی کر دی جائے، اس کے تخت کو بدل دیا جائے، ہے نا، کس لیے؟ تاکہ آپ ننظر دیکھنا چاہتے تھے کہ احتدی، کیا وہ اسے پہچان پاتی ہے یا پھر وہ ہو جاتی ہے ان لوگوں میں سے جو اسے نہیں پہچانتے۔ اب یہاں تصوف کا ایک نقطہ سمجھیں۔ انسان کی جب موت ہوتی ہے نا، تو مرنے کے بعد
اس سے پہلے کہ اس کی روح رب کی بارگاہ میں پہنچے اس کے اعمال پہنچ جاتے ہے نا۔ ابھی بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نہیں پہنچی، اس سے پہلے ہی اس کا تخت جو قیمتی تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا۔ انسان کی روح ابھی نہیں پہنچنے پاتی ہے کہ کرامن کاتبین اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اس کے اعمال وہاں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اب اعمال متشکل کر کے پھر اسی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کا جب تخت آ گیا تو آپ نے جنات کو حکم دیا کہ اس کے تختوں میں تغیر و تبدل کر دو، تھوڑا سا ہیر پھیر کر دو، بدل کر دو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلقیس اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں، یا حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے اعمال کو متشکل کر دو، تبدیل کر دو، بدل دو اور اس کی قبر میں بھیج دو۔ اب انسان کے قبر میں جانا ہے، انسان نے تو قبر میں جب پہنچنا ہے تو وہاں اس کے اعمال ہی نے اس کے ساتھ آنا ہے نا۔ اس کی دولت تو ساتھ نہیں آئی، رشتہ دار قبر تک کے آئیں گے، دفنا کر کے چلے جائیں گے، قبر کے اندر جس نے آنا ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہے۔ اب اعمال کیسے آئیں گے؟ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ اعمال متشکل ہو کر کے آئیں گے، تبدیل ہو کر کے آئیں گے، بدل کر آئیں گے۔ کیسے؟ انسانی شکل میں۔ اب اگر آپ تفاسیر کو پڑھیں تو میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ انسان کے اعمال اس کی قبر میں کیسے تبدیل ہو کر آئے؟ اگر نیکوکار ہے تو وہ اچھی صورت میں آئے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو بری صورت میں آئے۔ جب انسان قبر میں پہنچے گا، اگر نمازی تھا، روزہ دار تھا، نیکوکار تھا، تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور اس کے دیگر اعمال اچھی صورت میں خوشبودار ہو کر کے اس کے پاس آئیں گے۔ پھر کہا جائے گا دیکھتے ہی اپنے اعمال کو پہچانتا ہے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ جانیں گا تو صحیح، لیکن پھر بھی پوچھیں گا تم کون ہو؟ تو کہیں گے میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیرا حج ہوں۔ کیوں؟ انہیں کیوں بھیجا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو ایک وحشت کی جگہ ہوتی ہے، وہ ایک نیا گھر ہوتا ہے۔ انسان جب کسی نئی جگہ پر جاتا ہے، نئے گھر میں جاتا ہے، تو وہاں پر اسے ایک وحشت سی ہوتی ہے، اسے ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ اس کی گھبراہٹ دور کیسے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے مانوس ہوتا ہے۔ آپ کسی جنگل میں چلے جائیے، کئی دنوں تک آپ جنگل میں رہے، وہاں کوئی انسان سے آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ جانیں گے ہاں چلو میرے علاوہ بھی یہاں کوئی انسان ہے، ہاں یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ آپ کسی اور ملک میں چلے جائے، کسی اور شہر میں جا کر رہے، جب آپ کے شہر کا انسان، آپ کے ملک کا انسان آئے گا، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ہاں کوئی میرے گاؤں کا آیا ہے، کوئی میرے ملک کا آیا ہے، کوئی میرا رشتہ دار آیا ہے۔ تو انسان کو اپنے جتنا جو قریبی ہوتا ہے، جس سے وہ جتنا زیادہ مانوس ہوتا ہے، وہ جب اس کے سامنے آتا ہے اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں جو تو ہیبت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کسی اپنے کو دیکھ کر اسے آرام مل جاتا ہے۔ اور جب انسان قبر میں پہنچا ہے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، رشتہ دار تو وہاں سے چلے گئے، اب اس کا ساتھ زندگی بھر اس کے اعمال سے تھا، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ اب اگر اعمال نیک ہے، اگر نمازی تھا اس کی نماز اس کے ساتھ رہی، اس کا روزہ اس کے ساتھ رہا، اس کی زکوٰۃ اس کے ساتھ رہی۔ اب انہیں متشکل کر کر انسان کی شکل میں بھیجا جائے گا، تاکہ جب وہ قبر میں دیکھے گا کہ یہاں بھی کوئی انسان آیا ہے، پوچھے گا تم کون ہو؟ کہا جائے گا میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں زکوٰۃ ہوں۔ وہ اسے تسلی دیں گے اس نئے گھر میں گھبرانا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور اگر اعمال برے ہیں تو پھر وہ بری شکل میں آئے، ڈراؤنی شکل میں آئیں گے، جسے دیکھ کر یہ اور زیادہ گھبرائے گا، اور زیادہ ہیبت میں پڑ جائے گا۔ تم کون ہو؟ کہیں گے ہم تیرے برے اعمال۔ دنیا میں چوری کرتا تھا، دنیا میں شراب پیتا تھا، گناہ کرتا تھا، نمازوں کو ترک کرتا تھا، روزے چھوڑتا تھا، جیسا کام کرتا تھا پھر وہ گناہ اس شکل میں متشکل ہو کر کے آئے گا، ہے نا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انسان کے اعمال کیسے متشکل ہوں، ہے نا۔ جیسے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے ایک وعید آئی کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مال کل قیامت کے دن، دو روایتیں، ایک روایت میں کہ گنجے سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال ہے،
لیکن قیامت میں اس کی شکل بدل گئی۔ وہی مال ہے جس کو دنیا میں بڑا پیار کرتا تھا، بڑا چھپا چھپا کر تجوری میں رکھتا تھا، بینک بیلنس کر کے رکھتا تھا، پلاٹیں لے لے کر کے ڈال رکھی تھی، جس نے اپنے مال سے محبت کی اور اس مال کو اللہ و رسول کی راہ میں خرچ نہیں کیا، دین کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس مال سے کسی غریب یتیم مسکین کا جو تو کبھی بھلا نہیں کیا، تو ایسا مال جس پر وہ خود صاحب بن کر کے بیٹھ گیا ہے، کل قیامت کے دن یہ روپیہ پیسہ یہ بینک بیلنس تمہارا سانپ کی شکل میں آئے گا اور انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے دونوں جبڑوں سے اس کے سر کو پکڑ لے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں وہی مال ہوں جس سے تو دنیا میں محبت کرتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک خوفناک اونٹ کی شکل میں آئے گا، یہاں تک کہ اس کے پیچھے دوڑے گا، انسان اس سے بھاگے گا، اور جب عاجز آ جائے گا تو اپنا ہاتھ اس کی طرف کر دے گا تو وہ اونٹ اس کے ہاتھ کو چبا لے گا۔ آج جس مال کو اپنے ہاتھوں سے گنتے ہیں نا اور جسے رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، کل وہی اونٹ کی شکل میں آ کر کے انہی ہاتھوں کو وہ چبا جائے گا۔ اور ایک بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم اسے جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور اس سے اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ اعمال ہے جو متشکل ہو کر کے آئے گی، ہے نا۔ بعض روایتوں میں کہ انسان جیسا عمل کرے گا ویسا اٹھایا بھی جائے گا، جس کی جیسی باطنی کیفیت ہوگی وہ کل قیامت میں ویسا اٹھایا جائے، جس کے اندر لالچ ہوگا نا وہ کتے کی طرح اٹھایا جائے، کیونکہ ہے نا کتے میں لالچ ہوتی ہے نا، حرص ہوتا ہے اس کے اندر، ویسا ہی اٹھایا جائے گا۔ جس کے اندر گندگی بڑی ہوگی وہ سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ گندگی کھانے والا جانور ہے نا۔ تو جو انسان جیسا جس کے اندر جس جانور کی جیسی صفت پائی جائے گی، کل قیامت میں وہ اسی صفت کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال ویسے متشکل ہو کر کے اس کے سامنے آئیں گے، لہٰذا تاکہ دیکھا جائے کہ یہ اسے پہچان پاتا ہے کہ نہیں پہچان پاتا ہے۔ پھر اس سے جیسا کہ یہاں پہ صبح صاحب نے کہا تھا ہاکذا عرشک، عرش کی کہ یہ تیرا عرش ہے، کہ یہ تیرا تخت ہے، کہ تیرا تخت ایسا ہے نا۔ تو یہاں پر اسے کہا جائے گا دیکھیے تیرے اعمال ہے نا، یہاں پر اسے بتایا جائے گا دیکھ تیرے اعمال ہے جنہیں تو دنیا میں کر کے آیا ہے، دنیا میں جیسا عمل کر کے آیا ہے آج اس کا صلہ یہاں پر بھی دے۔ قبر میں حشر میں اسے دکھایا جائے گا یہ تیرے اعمال ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی حساب ہے، ذرہ برابر گناہ کیا اس کا بھی حساب، یہاں اس کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کأنہ ہوا ہے نا، اس سے کہا جائے جب وہ کہے گا دیکھیں کہ ہاں یہ ایسے میرے اعمال، میں تو کچھ اور ہی سمجھا، میں نے تو دنیا میں کچھ اور کیا تھا، یہ یہاں کیسے متشکل ہو کر کے آگے۔ لہٰذا جو نیکوکار ہوں گے وہ تو کہیں گے اوتینا علم من قبلیا، ہمیں تو اس کا علم پہلے ہی سے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ قیامت میں جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے، ان کا ثواب دیکھیں گے، جب ان کو اچھی صورت میں دیکھیں گے، کہیں گے ہم نے تو دنیا میں علماء سے سن رکھا تھا، ہم نے تو کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ہاں بے شک اعمال اچھی صورت میں متشکل ہو کر آتے، ہمیں تو اس بات کا علم پہلے سے تھا، ہم تو دنیا ہی میں جانتے تھے۔ لیکن جو گنہگار ہوں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَصَدَّهَا مَكَانَتْ عَبْدٌ مِّن دُونِ اللَّهِ، جیسے بلقیس کو اس غیر کی عبادت نے، اس سورج پرستش نے جو تو خدا کی عبادت سے غافل کر رکھا، یہاں پر جس نے انسان کو دنیا کی محبت نے غافل کر رکھا ہے، مال کی محبت نے غافل کر رکھا ہے، دنیا کے عیش و آرام نے اور دنیا کی لذتوں نے اور دنیا کی شہوتوں نے انسان کو جب غافل کر دیا ہے، اب وہ جو ہے تو وہاں پہنچے گا تو کہیں گا افسوس، ہائے افسوس کہ میں تو بڑی ہی خرابی میں ہوں، ہائے ویل، ہائے ویل، میں تو خرابی میں ہوں، میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، میں تو دنیا میں کیا کیا اور یہاں میرے ساتھ کیا معاملہ، کاش میں دنیا میں یہ کام نہیں کرتا، کاش میں دنیا میں ویسا نہیں کیا ہوتا تو آج یہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بلقیس جب تک سورج کو پوجتی رہی وہ رب سے غافل رہی، انسان جب تک دنیا کی پرستش کرتا رہے گا، مال کو جو ہے تو سب کچھ جانتا رہے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، مال کے پیچھے بھاگے گا، وہ اپنے رب سے غافل رہے گا، وہ عبادت سے غافل رہے گا، وہ آخرت سے غافل رہے گا۔ لہٰذا پھر انہا کانت من قوم کافرین، کیا کہا گیا کہ بلقیس کافر قوم میں سے تھی،
اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا بدل دو تو کیا ہوگا؟ انہا کانت من قوم المجرمین، جو دنیا میں مجرموں کے ساتھ رہے، جنہوں نے دنیا میں ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کی، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جو خود گناہوں میں ملوث تھے، تو جب انہی کے ساتھ ان کا عشر ہوتا وہ کہیں گے کاش ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتے، ہم نے نیکوں کا دامن تھاما ہوتا، کیونکہ قرآن نے بھی یہی دعوت دی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی دعا تو ہم کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْعَمْتَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَحْسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ وَأَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، جن پر اللہ کا انعام ہوا نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اب جب وہ دیکھیں گے کاش ہم نے دنیا میں نبیوں اور ولیوں کا دامن تھاما ہوتا تو آج ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا، ہم ان کے ساتھ اٹھائے گئے ہوتے، لیکن دنیا میں جس کا دامن تھاما ہوگا، دنیا میں جس کے ساتھ رہا ہوگا، کل قیامت میں اسی کے ساتھ رسی میں باندھا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا، اسی کے ساتھ انسان اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے مریدوں کا حشر میرے ساتھ ہے۔ اسی لیے حضور السلام دعا فرماتے رہے یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا حوالہ، میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو جو حضور کا سچا امتی ہوگا اس کا حشر حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ، وہ حضور کے ساتھ وہاں قیامت کے دن ہوگا، حضور علیہ السلام کے دامن رحمت میں مچل رہا ہوگا۔ جس نے اپنے اولیاء کا دامن تھاما ہوگا وہ اس ولی کے ساتھ ہوگا، جو جس پیر سے منسلک ہوگا وہ اپنے پیر کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر بھی شیطان، جو مانتا ہی نہیں کہ میں کسی پیر کو مانتا ہی نہیں، تو پھر ایسا انسان شیطان کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ ایک شیطان ہی ہے جو اس کا انکار کرتا ہے۔ ورنہ خدا نے تو خود فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو جس کا کوئی وسیلہ نہیں، دنیا میں دیکھ لو، جس کا وسیلہ نہیں اس کو نوکری بھی نہیں ملتی، جس کا وسیلہ نہیں اس کا کوئی کام نہیں بنتا ہے، پھر چکر پہ چکر کاٹتے رہو آفس کے، ہے نا۔ قیامت میں بھی جس کا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا نا، اس کی کوئی سنوائی نہیں، اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں سے یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا کہ اللہ ہم تمام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا، آج بھی چند مسائل سماعت کریں۔ وطر کی نماز سے متعلق، نماز وطر ہے نا 3 رکعتیں، وطر کی جو نماز ہے اس کی 3 رکعتیں ہیں، اور اس میں قاعدہ اولا واجب ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، جو قاعدہ اولا ہے اس میں بیٹھنا واجب ہے۔ قاعدہ اولا میں صرف التحیات پڑھ کر، تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے، ہے نا۔ 3 رکعتیں، 2 رکعت پر جب بیٹھا تو صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر قاعدہ اولا میں نہیں بیٹھا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں، سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے، ہے نا۔ وطر کی 3 رکعت کوئی شخص پڑھ رہا تھا، 2 پر بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو اب دوبارہ اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری رکعت میں آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے۔ وطر کی تینوں رکعتوں میں قرات فرض ہے نا، وطر کی 3 رکعتوں میں قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے نا۔ 3 رکعتوں میں آپ نے الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت، ہے نا۔ میں اس سے قبل بھی کہا تھا کہ اکثر بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ نصر اذا جاء رسول اللہ والفتح، دوسری رکعت میں سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد شریف پڑھا کرتے تھے، اور اکثر بزرگوں کا یہ معمول رہا، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بیان کرتے کہ جو انسان اس پر ہمیشگی اختیار کرے گا اس کے دانت جلدی نہیں گرے، تو یہ بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ تیسرا ایک مسئلہ کہ وطر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا چاہیے، اور پھر دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کرنا چاہیے۔ تیسری رکعت جب ہے تو تیسری رکعت میں جب قرات کو ہم مکمل کر لیں، ہے نا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد سورت بھی ملا لی، اب اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر جسے تکبیر قنوت کہتے ہیں، ہے نا، وہ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے، اس کے بعد پھر رکوع و سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے، دوران گفتگو کی غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔